اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اسلام قبول کیا۔ آپ نے کہا اپنی قوم کو جا کے یہ پیغام دو، دعوت دو اور انہیں جا کے دین کے بارے میں آگاہی دو۔ طفیل بن عمر دوسی جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں پیغام دیا، دعوت دی، لیکن میری قوم نے انکار کر دی، مخالفت پہ اتر آئے، تو آپ ایسا کیجئے ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے کہ اب ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اب یہ قوم اللہ کے عذاب میں پکڑی جائے گی، ان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب جملے سنے تو ان کا گمان غلط ہوا۔ آپ کی دعا کیا تھی؟ اللہم اہد دوسا وأت بہم۔ آئے کس لیے تھے؟ بد دعا کر دیں۔ آپ نے اپنے دستے مبارک اٹھائے اور کہا اے اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما اور انہیں اسلام کی دولت عطا فرما اور انہیں میرے پاس لے آ۔ اور پھر آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمہ، کہ میرے صحابہ، مجھے بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے لعنتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو اللہ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ میں ساری انسانیت کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ یہ آپ کی رحمت کا عالم تھا مشرکین کے لیے، یہ آپ کی شفقت کا حال تھا ان کے لیے جنہوں نے اسلام کی دعوت کو ٹھکرایا، اسلام کے پیغام کا انکار کیا اور اسلام میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کی ذات مبارکہ اپنوں کے لیے نہیں صرف، بلکہ غیروں کے لیے بھی سراپا رحمت تھی۔ مشرکین کے لیے آپ سراپا رحمت تھی۔ اور آج کا ہمارا موضوع اسی بات سے تعلق رکھتا ہے کہ آپ مشرکین کے لیے بھی سراپا رحمت بن کے آئے۔ آج ہم نے اپنے دائرے بڑے تنگ کر لیے ہیں، اپنے دائرے بہت محدود کر لیے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ آپ کی رحمت کے دائرے میں جیسے مسلمان آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، جیسے یہودی آتے تھے، منافق بھی آتے تھے، جیسے بڑے آتے تھے، چھوٹے بھی آتے تھے۔ آپ کی رحمت کا دائرہ سب تک پھیلا ہوا تھا۔ تو آپ نے مشرکین کے خلاف بد دعا نہیں کی۔ طفیل بن عمر دوسی سے کہا کہ دوبارہ جاؤ، دوبارہ جا کے دعوت دو۔ وہ دوبارہ گئے، دوبارہ جا کے جب قوم کو دعوت دی تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ اور یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ ہم بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں، دین کا پیغام لے کے، دین کا میسج لے کے، نماز کا کہنے کے لیے، مسجد میں آنے کے لیے۔ تو اگر کوئی ہمارے کہنے پر مسجد میں نہیں آیا، ہمارے کہنے پر نماز پہ نہیں آیا، ہمارے کہنے پر کوئی عمل درآمد نظر نہیں آیا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ و طرز عمل ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہا نہیں مانا تو نہ مانے، ایک دفعہ کہا اس نے میری بات نہیں مانی ہے، اب میں نے دوبارہ نہیں کہنا۔ یہ مزاج دین نہیں ہے، یہ مزاج نبوت نہیں ہے۔ مزاج نبوت کیا ہے؟ کہا نہیں مانا، اس کے لیے دعا کرو، پھر کہا پھر نہیں مانا، پھر اس کے لیے دعا کرو۔
یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری دعا اس کے حق میں جو کی گئی ہے قبول ہو جائے۔ مسلسل کرو، بار بار کرو، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، پڑوسیوں کے لیے بھی، رشتہ دار قرابت داروں کے لیے بھی، اور تعلق والوں کے لیے بھی۔ ہم تو اولاد کے معاملے میں بھی جلدی تھک جاتے ہیں، بڑا کہہ لیا، بڑا سمجھا دیا، بس جو ہوگا خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ رویہ، یہ رحمت والا رویہ نہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل مانگتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اور ان کے لیے مانگتے رہے جو بڑے بڑے دشمن تھے، ان کے لیے سوال کرتے رہے جو آپ کے جانی دشمن تھے، لیکن پیغام کیا دیا؟ پیغام یہی دیا، باپ ہو تو تب تک ذمہ داری ہے جب تک زندہ ہو۔ تم نے کہنا چھوڑ دیا، کیا مطلب؟ اب باپ نہیں رہے، یا ذمہ داری ختم ہو گئی؟ یا ماں نے کہنا چھوڑ دیا تو کیا مطلب ہے؟ ذمہ داری ختم ہو گئی۔ استاد نے سمجھانا چھوڑ دیا، نصیحت کرنا چھوڑ دی تو کیا ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، آخری سانس تک ذمہ داری ہے۔ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، یہ جز وقتی جاب نہیں ہے کہ کبھی کہہ دیا پھر کہا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں۔ یہ وہ جاب ہے جو مسلسل ماں باپ کے ذمہ ہے، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہنا ہے۔ کیسے ادا کرتے رہنا ہے؟ کہتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، کہتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے۔ تو آپ کی ذات مبارکہ مشرکین کے لیے بھی رحمت تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک جگہ پہ جمع ہیں، تو آپ آگے تشریف لے گئے، اور آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کو کسی نے قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو کہا، اور غزوے میں آگے آگے کمانڈ کر رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور انہیں خصوصی پیغام بھجوایا کہ نہ بچوں کو قتل کرو، نہ کسی مزدور کو قتل کرو، اور نہ ہی کسی عورت کو قتل کرو۔ اور ایک موقع پر جب آپ نے کہا کہ کسی بچے کو قتل نہ کرو، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مشرکین کے بچے ہیں۔ تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، آپ نے کہا کیا تمہارے بڑے مشرک نہیں تھے؟ صحابہ بھی تو مشرکینی کی اولاد میں سے تھے نا، صحابہ بھی تو مشرکینی کی اولاد میں سے تھے نا، مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کر لیے۔ جیسے ہمارے ہاں کچھ برادریاں ایسی ہیں، کچھ ذاتیں ایسی ہیں جو پیچھے سکھ تھے یا ہندو تھے، آگے اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی۔ تو آپ نے کہا کہ تم بھی تو ان ماں باپ کی اولاد ہو جو مشرک تھے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کے دین پہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، مجوسی بناتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو اسلام کی فطرت پہ پیدا کرتا ہے، فطرت اسلام دے کے پیدا کرتا ہے، اسلام کا سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کر کے اللہ بھیجتا ہے۔ یہ تو ماں باپ، معاشرہ، ماحول اسے اسلام سے دور کر دیتا ہے، یا اسے عیسائی بنا دیتا ہے، یا یہودی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ کی دعوت جیسے مشرکین کے لیے تھی، بچوں کے لیے بھی تھی۔ جیسے گزشتہ دروس میں آیا کہ ایک یہودی بچہ تھا، آپ اس کے پاس گئے، اسے جا کے اسلام کی دعوت دی، اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا، آپ خوشی خوشی وہاں سے واپس آ گئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مشرکین کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں کہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے، بڑا حسد تھا۔ یہ نہیں کہ وہ پہچانتے نہیں تھے، پہچانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن سلام نے تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے
ہماری بیوی نے خیانت کی ہو اور بچہ بیٹا ہمارا نہ ہو، اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی نبوت میں، آپ کے رسالت میں، آپ کے پیغمبر خدا ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں۔ لیکن حسد تھا، اور حسد بڑی بیماری، ایسی بڑی بیماری ہے جو بائی کو بائی سے کاٹتی، خاندان کے خاندان کاٹ دیتی، دیندار کی دینداری کا بیڑا غرق کر دیتی۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتی ہے جیسے کسی کا سر اس طرح سے مونڈ دیا جائے، اس کے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ حسد اس طرح انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، یہ بیماریاں کوئی چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، یہ بہت بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو معاشروں کو، خاندانوں کو کھا گئی۔ اور یہودیوں میں بھی یہی مرض تھا، اور یہ مرض آج تک موجود ہے۔ یہودی جتنا اسلام کو آج بھی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی نہیں سمجھتے، لیکن وہ اسلام دشمنی میں پیش پیش ہیں، آگے آگے۔ اور کب تک اسلام دشمنی چلتی رہے گی؟ جب تک دائرہ اسلام سے نہیں نکل جائیں۔ آج آپ دیکھیے یہودی اور پوری دنیا کی یہودی لابی کس کو ہاتھوں پہ اٹھاتی ہے؟ جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا، اس کو نیشنلٹی بھی دیں گے، اس کو ویزا بھی دیں گے، اس کو سیکیورٹی بھی دیں گے، اس کو تحفظ بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے۔ ایک نہیں بیسیوں مثالیں ایسی موجود ہیں۔ ان کے نزدیک وہ ہیرو ہے۔ دنیا میں کتنے عیسائی بستے ہیں، پاکستان میں کتنے عیسائی رہتے ہیں، لیکن اس عیسائی لڑکی کے لیے پوری یہودی لابی اور ساری کی ساری عیسائیت زور لگا دیتی ہے، جو توہین رسالت کے مقدمے میں ہے اور اس کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، اور وہ اس کو آزاد کروا کے چھڑا کے اسپیشل طیارے پہ اپنے ملک لے جاتے ہیں۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ان کی دشمنی ہمارے ساتھ صرف دین اسلام کی وجہ سے، اور ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، قربان کرتے جا رہے ہیں۔ ان کا کلچر ہمارا کلچر، ان کی زبان ہماری زبان، ان کی تعلیم ہماری تعلیم، ان کا نظام زندگی ہمارا نظام زندگی، ان کا نظام معیشت ہمارا نظام معیشت، ان کا قانون ہمارا قانون، ان کا عدالتی نظام ہمارا عدالتی نظام۔ پھر کہتے ہیں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں نہ جائے؟ یہ تو جائے گا۔ اس مردہ گدھے کو جب تک، اس مردہ چوہے کو جب تک کنویں سے نہیں نکالا جائے گا، کنواں نہیں پاک ہوگا۔ ایک آدمی آیا نا، اس نے کہا مولوی صاحب چوہا مر گیا ہے، کنویں میں گر گیا ہے، اب کیا کریں؟ تو انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ اتنے ڈول پانی اس میں سے نکال دو، کنواں پاک ہو جائے گا۔ کچھ وقت گزرا تو وہ آیا، پوچھا کہ کیا بنا؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا تھا اتنے ڈول نکال دو، وہ تو میں نے نکال دیے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا جو مرا ہوا چوہا تھا وہ نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا؟ نہیں، وہ نہیں نکالا تھا۔ ہم جتنے مرضی ڈول نکال لیں، جتنے مرضی لوگوں کو کرپشن کے کیسز میں پکڑ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک یہ مرا ہوا چوہا اندر سے نہیں نکالیں گے تب تک اصلاح کا کوئی امکان اور کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کو حسد تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی، ایک یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور کہا السلام علیکم۔ کہنا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ کیا مفہوم ہے؟ تم پر سلامتی ہو۔ اب اس نے لام ختم کر دیا اور السلام علیکم کہا، یہ ایک قسم کی بد دعا تھی۔ حضرت عائشہ نے سنا تو غصے سے لال پیلی ہو گئی اور کہا کہ تم پر موت ہو، تم پر لعنت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا ہوا؟ سنا تو تھا آپ نے کہ کیا کہا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایسے ایسے کہہ کے گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سن تو میں نے بھی لیا تھا، لیکن اے عائشہ
نرمی جس کے اندر ہو اس کے اندر بہت سی صفات اور خوبیاں آ جاتی ہیں۔ اور پھر کہا کہ اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ لینا کافی تھا۔ گالی کا جواب گالی سے دینا کوئی بہادری نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا سکھاتا ہے؟ ہمارا کلچر یہ سکھاتا ہے کہ جس نے گالی دی ہے اس کو 2 گالیاں دے دو، جس نے برا بھلا کہا ہے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہہ دو، اور بات بڑھتے بڑھتے قتل و غارت گری تک چلی جاتی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ اس کی تو میں نے سن لی تھی، لیکن میں نے جواب میں سخت لفظ کوئی نہیں بولا، صرف کہا وعلیکم، جو کہہ رہے ہو یہ تم پر بھی، بس۔ تو الفاظ کے چناؤ میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محتاط ہوتے اور اسی بات کا سبق دیا کرتے تھے کہ نرمی، شفقت، رحمت یہی وہ رویے ہیں جو بگڑے ہوئوں کو خراب کر سکتے ہیں، اب بگڑے ہوئوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ یہی وہ رویے ہیں جن رویوں سے اصلاح ممکن ہے، اور کوئی ایسا رویہ نہیں ہے جس سے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تعلیمات ارشاد فرما رہے۔ دین انسانیت کا دین، اور اس دین نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے، انسان بنایا۔ ایک جنازہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت کا جنازہ تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ انسان نہیں تھی؟ انسانیت کے ناطے سے انسانیت کا خیال کرنا یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے۔ آج یہ انسانیت اندر سے نکل گئی، ہرس نے، ہوس نے، لالچ نے ایسا انسان کو جکڑا کہ انسان صحیح اور غلط کا فرق مٹا کے، اپنے اور غیر سب کا فرق مٹا کے، صرف اور صرف اسی بات کو اپنا مطمع نظر بنا کے لگ گیا کہ کیسے میں دن دگنی رات چگنی ترقی کر لوں، زیادہ سے زیادہ پیسہ جوڑ لوں، انسانیت کا، اپنوں کا، غیروں کا جو مجھ پہ حق ہے وہ ادا کروں یا نہ کروں، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو، اور آج کے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کوئی صرف کل نہ کرے، 10واں نہ کرے، 40واں نہ کرے، تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یہ مسلمان کہتا ہے۔ جنازہ کوئی پڑھتا ہے اور وہ آہستہ آواز سے پڑھتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اور یہ علماء کا حال ہے جو اپنے نام کے ساتھ 10 لقب لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جنازہ نہیں ہے، نعوذ باللہ جھٹکا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس طریقے سے بلا جنازہ ہوتا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ آہستہ ہی پڑھا، کبھی آپ نے اونچی آواز سے جنازہ نہیں پڑھا۔ پوری دنیا آہستہ آواز سے جنازہ پڑھتی ہے، اور پاکستان میں چند لوگ اونچی آواز سے جنازہ پڑھتے ہیں، تو دنیا ساری غلط ہو گئی، سنت بس انہی کو سمجھ آئی، اور تو کسی کو سنت نہیں سمجھ آئی۔ وہ حدیثیں جو ان کے سامنے آئی ہیں یہ کسی اور کو نہیں سمجھ آئیں، بس انہیں سمجھ آئی۔ تو مسلمان کا آج مسلمان کے ساتھ یہ معاملہ اور رویہ ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی کیسے تھے؟ جو مشرکین کے لیے بھی رحمت بن کے آئے تھے۔ ایک یہودی جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے ظرف بڑے تنگ ہو گئے، زبانیں ہماری اس معیار سے گر گئیں جو معیار میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے۔ ایک عالم کا
یہ کام نہیں ہو سکتا، ایک عالم کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اس منصب پہ ہوتے ہوئے دوسرے مکتب فکر کے لوگوں کو گالیاں دے، نازیبا کلمات استعمال کرے. لیکن آج عالم بھی ہیں اور یہ کام بڑے فخر سے کرتے ہیں. یہ نہ علم ہے، نہ علم کی شان ہے، نہ مزاج نبوت ہے، اور نہ ہی وہ اخلاق ہیں جو میرے اور آپ کے نبی چھوڑ کے گئے. بدتمیزی، گالی گلوچ، بد اخلاقی، یہ ساری کی ساری چیزیں جس آدمی میں ہو وہ پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ وہ بڑا عالم کہلایا جائے. وہ پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ اسے بڑا عالم کہا جائے اور بڑا خطیب اور بڑا کرتا درتا کہا جائے. یہ مزاج نبوت نہیں تھا. مزاج نبوت کیا تھا؟ رحمت، شفقت، محبت، ہمدردی، الفاظ کا چناؤ، انتخاب، یہ ساری کی ساری چیزیں مزاج نبوت سے تعلق رکھتی ہیں. تو میرے اور آپ کے نبی اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے، غیروں کے لیے بھی رحمت تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اندر مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے. اور آپ کے خطوط کئی بادشاہوں کے پاس گئے. کئی بادشاہ تھے جنہوں نے ان خطوط کو پڑھ کر اسلام قبول کیا. کئی ایسے تھے جنہوں نے خطوط کو پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بڑی عزت اور تکریم والا معاملہ کیا. اور کئی بادشاہ ایسے تھے کہ جنہوں نے خطوط لیے یا سفیروں کو قتل کر دیا یا خطوط کو پڑھ کر بڑی گستاخی کی. چنانچہ ایک خط آپ نے بھیجا تھا یمامہ کی طرف. وہاں بڑا سردار تھا سمامہ بن اسال. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے پاس پہنچا، بڑا سردار تھا، قبیلہ بڑا تھا اور بہادر آدمی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو دیکھ کر اس نے بڑا غصہ کیا اور ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عزم کر لیا کہ میں قتل کروں گا. اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ قریب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا، لیکن اس کے عزیز چچا نے اسے روک دیا، نہیں قتل کیا. پھر ایک دوسرا موقع آیا. اس دوسرے موقع پر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کو شہید کر دیا. اب جب آپ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ سمامہ جہاں بھی ملے اسے قتل کر. دن گزر گئے، وقت گزر گیا. سمامہ کا پروگرام بنا کہ میں عمرہ کر کے آتا. سمامہ عمرہ کرنے کے لیے نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک دستہ جو مدینہ طیبہ گشت کرتا تھا، اس کی سرحد پہ اس لیے گشت کرتا تھا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی حملہ نہ کر دے، دشمن نہ آ جائے، اور نگرانی کی جائے، حفاظتی دستہ. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی جا رہا ہے، انہوں نے اسے گرفتار کیا اور مسجد نبوی میں لا کے باندھ دیا. صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اب جنہوں نے گرفتار کیا ان کو نہیں پتا یہ کون ہے، کس کو گرفتار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے جب تشریف لائے، ستون سے ایک آدمی بندھا ہوا، تو آپ نے صحابہ سے پوچھا پتہ کس کو گرفتار کر کے لائے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا، رات کا وقت تھا، پکڑا، گرفتار کیا، یہاں لے آئے. آپ نے کہا کہ یہ عرب کا بہت بڑا سردار سمامہ ہے، اس کو تم گرفتار کر کے لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پیغام بھیجا کہ جو کھانا ہے وہ لے کر آؤ. آپ کے گھر سے کھانا لایا گیا، سمامہ کو دیا گیا. پھر آپ نے کہا کہ میری اونٹنی کا دودھ صبح اور شام سمامہ کو پلایا جائے. اب مسجد نبوی کے ستون سے قیدی بندھا ہوا ہے، اور قیدی کیسا ہے؟ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قریب بھی آ گیا اور کئی صحابہ کو شہید کر دیا.
تو آپ اس سے پوچھتے ہیں سمامہ بتاؤ کیا خیال ہے؟ سمامہ کہتے ہیں کہ قتل کریں تو آپ کی مرضی، ایک سردار کو قتل کریں گے، چھوڑ دیں تو میں شکر گزار ہو جاؤں گا، اور جتنا پیسہ کہتے ہیں، جتنا مال کہتے ہیں، وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے، پھر پوچھا سمامہ کیا خیال ہے، کیا کہتے ہو، کیا ارادہ ہے؟ اس نے پھر یہی جملے دہرائے، قتل کریں تو کر سکتے ہیں، میں نے آپ کے صحابہ کا خون بہایا، چھوڑ دیں تو شکر گزار، پیسہ کہیں تو جتنا مرضی میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام نے قبول کر۔ تیسرے دن آپ پھر تشریف لائے، پھر یہی باتیں اس نے کی، اور 3 دن آپ کے گھر سے اس کے لیے کھانا آتا رہا، آپ کی اونٹنی کا دودھ صبح اور شام اسے ملتا رہا۔ تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اسے چھوڑ دو، اور بڑے ادب احترام سے مدینہ کی سرحد تک چھوڑ کے آؤ تاکہ عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے۔ صحابہ واپس آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جس وقت بیٹھے کہ تھوڑی ہی دیر میں سمامہ غسل کر کے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو کلمہ پڑھایا۔ سمامہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آج سے پہلے کوئی چہرہ میری نظر میں آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن آج کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کے چہرے سے زیادہ محبت کسی اور چہرے سے نہیں ہے۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بڑے شہر گھوما ہوں، آج سے پہلے اس مدینہ شہر سے جتنی نفرت تھی کسی شہر سے نہیں تھی، لیکن یہ آپ کا محبوب شہر ہے، پسندیدہ شہر ہے، اس لیے آج کے بعد اس شہر کی محبت سارے شہروں سے زیادہ ہو۔ اور مدینہ طیبہ سے ایک مسلمان کی جو محبت ہے وہ باقی ہر شہر سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شہر کے لیے یہ دعا کی کہ اللہ اس شہر کو ہمارے لیے محبوب بنا جیسے ہم مکہ سے محبت کرتے ہیں، جتنا مکہ محبوب ہے اتنا یہ شہر ہمارے لیے محبوب بنا۔ اور دوسری بات کیا فرمائی جو قابل توجہ ہے، فرمایا جتنا مکہ محبوب ہے اس سے دگنا، اس سے زیادہ اس شہر کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرمائی۔ تو مدینہ کی محبت، شہر رسول کی محبت، شہر مصطفیٰ کی محبت ایک مسلمان کے دل میں اگر مکہ سے زیادہ ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، اس کی نظر میں مکہ سے زیادہ مدینہ کی محبت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شہر رسول ہے جہاں آپ آرام فرما ہیں، جہاں آپ کا روضہ مبارک ہے۔ تو یہ کہا سمامہ نے، اور پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے جا رہا ہوں، اجازت دیں تو عمرہ کر لوں؟ آپ نے کہا بالکل عمرہ کرو، لیکن عمرے کا طریقہ پہلے سیکھو۔ آج کتنے لوگ ہیں عمرہ کرنے جاتے ہیں، اتنے پیسے لگاتے ہیں، تیاری پہ ہفتوں لگا دیتے ہیں، لیکن عمرے کا طریقہ نہیں سیکھ کے جاتے، نہ پتہ احرام کیسے باندھنا ہے، کہاں سے باندھنا ہے، عمرے کی دعائیں کیا ہیں، عمرے کے احکام کیا ہیں، بس یہ سمجھ لیا مسلمان نے 7 چکر ادھر 7 چکر ادھر، 7 پھیرے ادھر 7 پھیرے ادھر، عمرہ ہو گیا۔ چکر لگانے کا نام عمرہ نہیں ہے، پھیرے لگانے کا نام عمرہ نہیں ہے، بلکہ جیسے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، اس عمل کو ویسے سر انجام دینا یہ عمرہ ہے۔ تو آپ نے سمامہ کو عمرے کا طریقہ بتایا۔ اب سمامہ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور عمرہ شروع کرتے ہیں، اور اونچی اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب مشرکین یہ سنتے آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر یہ کہہ رہا ہے لا شریک لک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کیونکہ
ہجرت ہو گئی تھی، مکہ سارے کا سارا کفار کے زیر تسلط تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، یہاں تو کوئی بندہ توحید کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تو ایک آدمی آگے بڑھا تاکہ سمامہ کو قتل کر دے، لیکن پھر بعض صحابہ آگے ہوئے، انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیا تو آگ بڑک اٹھے گی، اور پتہ کون ہے؟ یہ سمامہ ہے، جہاں سے تمہارے لیے غلہ آتا ہے، اگر اس نے وہ غلہ بند کر دیا تو بھوکے مر جاؤ گے۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، سمامہ نے عمرہ ادا کیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد مکہ کے مشرکین نے اسے کہا بے دین ہو گئے ہو، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، وابی ہو گئے ہو، کہا بے دین ہو گئے ہو، نے کہا نہیں بے دین نہیں ہوا، دین کی سمجھ آ گئی ہے، دین کیا ہے، تعلیمات دین کی کیا ہیں۔ تو مشرکین نے بڑا ناک چڑھایا، تو سمامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد نہ میرے شہر سے تمہیں غلہ ملے گا، اور نہ کوئی قافلہ میرے شہر سے گزر تک تم تک پہنچ سکتا ہے۔ اقتصادی بائیکاٹ کر دی۔ آج جب اس کی بات ہوتی ہے تو ہزار دلیلیں مسلمان دینے لگ جاتے ہیں کہ یہ کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا، یہ کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ سارے نقصان بچا لیے نا، جن جن ممالک نے توہین رسالت کی تھی ان سے بڑے نقصان بچائے نا، کہ اقتصادی بائیکاٹ نہیں کرنا۔ آج کی سال میں بچ گئے وہ نقصان، بڑے خوشحال ہیں نا، ہر طرح کی فراوانیاں ہیں، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو جابز مل رہی ہیں۔ اقتصادی بائیکاٹ یہ وہ حکمت عملی ہے جو کفار کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتی۔ اب غلہ بند ہو گیا، راستے سے کوئی قافلہ بھی نہیں گزر سکتا، اب مشرکین نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی تو ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیتے، آپ نے ہمارے ساتھ قطع تعلق ہی کی، جبکہ میرے اور آپ کے نبی نے تو نہیں کی۔ کہا کہ آپ نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا، میرے نبی تو لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ لشکر لے کے تو خود آ رہے تھے۔ تو کہا یا رسول اللہ اب تو بھوکوں مرنے لگے ہیں، تو آپ سمامہ سے کہیے کہ وہ اقتصادی بائیکاٹ ختم کرے اور وہ غلہ آنے دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ کو خط لکھا اور کہا کہ تجارتی راہیں کھول دی جائیں اور ان کا جو اقتصادی بائیکاٹ ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب درخواست لے کے کون آئے تھے؟ مکہ کے مشرک۔ اور یہ مشرک کون تھے؟ جنہوں نے بیت اللہ جانے پہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ مسلمان نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ یہاں آ سکتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بھی اپنی رحمت کی چھتری کے نیچے لیا۔ آپ کی رحمت وسیع ہوتی چلی گئی، اپنوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی، یہاں تک کہ مشرکین کے لیے بھی، کہ وہ درخواست لے کر آئے۔ آپ نے ان کی درخواست کو قبول کیا۔ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ دیا۔ آپ نے اس واسطے کی وجہ سے جو تجارتی بائیکاٹ تھا اسے ختم کرنے کا اعلان کیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے غیر مسلموں کے ساتھ، کہ آپ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت للعالمین تھے، رحمت کا، شفقت کا رویہ برتاؤ ان کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی ان اخلاق کی ضرورت ہے، اپنانے کی ضرورت ہے۔